الحمد للہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ وہ جنگلوں میں چلا جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور وہ درویش بن جاتا ہے، تارک الدنیا فقیر بن جاتا ہے، شادیاں نہیں کرتا، ملازمت نہیں کرتا، انڈسٹری نہیں لگاتا، کھیتی نہیں کرتا، آخرت میں مگر ہے۔ من دیکھیے، من عام ہے، کوئی ہو، من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، نزد لہو فی حرثہ، اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کرتے ہیں۔ کھیتی کا لفظ بہت اہم ہے، وضاحت بعد میں کروں گا، لیکن وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے اس کو ہم دے دیتے ہیں، دنیا دے دیتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، لیکن اس بدبخت کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو دیکھیے یہاں ہرس کہتے ہیں کھیتی کو۔ کھیتی کب برگ و بار لاتی ہے، پھول کب کھلاتی ہے، پھل کب دیتی ہے؟ جب آپ محنت کرتے ہیں۔ پہلے آپ زمین کو ہموار کرتے ہیں، بیج بوتے ہیں، زمین کو ہلکا کرتے ہیں، اس میں ہل چلاتے ہیں، پھر پانی دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو غیر مطلوب پودے ہیں وہ نکالتے ہیں آپ، پھر درخت کی تراش خراش کرتے ہیں، پھر آپ کھاد دیتے ہیں، اس کو غذا پہنچاتے ہیں، اور پھر کرتے یہ ہیں کہ جو بیماریاں لگتی ہیں اس سے حفاظت کرتے ہیں، اسپرے کرتے ہیں، تب کہیں جا کر آپ پھل کاٹنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ ہرس ہے نا، ہرس کے لیے محنت چاہیے۔ تو یہاں جو لفظ ہرس استعمال کیا گیا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 20 میں، تو وہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 202 میں کسبو کا لفظ استعمال کیا ہے، کسب اور محنت، ایفرٹس کا ذکر کیا گیا۔ تو دونوں کو آپ جمع کر لیں، ان 2 آیتوں کو اور 3 آیتوں کو، سورہ بقرہ کی اور سورہ نساء کی آیت نمبر 134 اور سورہ شورى کی آیت نمبر 20، ان تینوں کو آپ جمع کریں گے تو جو بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا ہو یا آخرت ہو، اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ جس طرح ایک کسان محنت کرتا ہے تب ہی اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک مومن کو دنیا کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے اور آخرت کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے، انگریزوں نے ہندوستان پر آ کر ہم پر حکمرانی کی، اور وہ کیوں حکمرانی کرتے رہے ہم پر؟ اس لیے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، ان کے پاس بندوقیں تھیں، ہمارے پاس نہیں تھیں، ان کے پاس بحری جہاز تھے، ہمارے پاس نہیں تھے، ان کے پاس ریلوے کا نظام تھا جو لا کر انہوں نے ہندوستان میں لگایا، ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ بھاپ سے انرجی کیسے پیدا کرتے ہیں، کوئلے سے انرجی کیسے پیدا کرتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، ہمارے پاس نہیں تھی۔ آج مغرب ہم پر حکمرانی کر رہا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے دنیا کے لیے محنت کی ہے، ان کے پاس ہوائی جہاز ہیں، ان کے پاس ٹینکس ہیں، ان کے پاس ایٹمی قوت ہے، وہ ایٹمی بجلی پیدا کر رہے ہیں، ان کے گھر روشن ہیں، ہمارے گھر تاریک ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھنا نہیں چاہتے، ہم نماز نہیں پڑھنا چاہتے، ہم زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے، ہم انصاف قائم کرنا نہیں چاہتے، نہ ہم آخرت کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم دنیا کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی دھوبی کا گدھا، گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ہمارے پاس دنیا ہے نہ ہمارے پاس آخرت ہے، نہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے اور نہ ہمارے پاس نئے خیالات ہیں، کوئی ہماری ایجادات اپنی نہیں، دوسری قوموں پر ہم غالب نہیں، پھر ہمارے پاس ایمان کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، قرآن کی کمی ہے، صحیح احادیث کی کمی ہے، ہم اوہام میں گرفتار ہو گئے، سپرسٹیشنز میں گرفتار ہو گئے ہم، اور ہم توہمات کی دنیا میں رہنے لگے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو پیغام قرآن مجید ہمیں دے رہا ہے
وہ عروج کا پیغام دے رہا ہے اور عروج کا راستہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی دولت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گا، آخرت کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، قرآن و سنت کو لے کر اٹھنا پڑے گا، قرآن اور سنت میں مہارت حاصل کرنی پڑے گی اور ٹیکنالوجی میں ہمیں مہارت حاصل کرنی پڑے گی، تب جا کر ہم اس دعا کی مصداق بن سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تب ہی ہم جا کر دنیاوی عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور اخروی عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو دنیا بھی عطا فرمائے اور آخرت بھی عطا فرمائے، اور ہمیں محنت کرنے، کھیتی کرنے اور کسب کی طرف ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی کھوئی عصمت رفتہ کو حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔